Hello, assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. So ayat ہے کہ inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اگر ہم آج اپنی زندگیوں پہ دیکھیں تو آئی تھنک یہ دو اسٹیٹس ہیں جن کے بیچ میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یا تو ہم لوگ مسلسل خوف کی حالت میں ہیں یا پھر ہم مسلسل غم کی حالت میں ہیں. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوگا، یہ ایسے ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ ایسے نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. رائٹ، وی آر کانسٹنٹلی لیونگ ان دیٹ فیوچر کی پریشانی، فیوچر کی ٹینشن. حال میں نہیں جی پاتے ہم اس وجہ سے. رائٹ، یا تو ہم لوگ مستقبل کے خوف میں جی رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لوگ ماضی میں جی رہے ہوتے ہیں. اور ماضی کے غم، جو غم ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں، ایسے کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کے ساتھ ایسے کیوں ہوا. رائٹ، لائک یہ غم ہوتے ہیں ماضی کے، وہ جو ہوتا ہے کاش ایسے ہو جاتا. جسٹ امیجن فار اے منٹ کہ آپ کے جتنے بھی آپ کو خوف ہیں، مستقبل کے خوف، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور جتنے بھی آپ کے غم ہیں ماضی کے غم، اگر کوئی جادو کی چھڑی چلے اور وہ غائب ہو جائیں. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی فیئر لیفٹ اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی گریف لیفٹ. تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت 62. اگر کوئی خوف نہ رہے اور کوئی غم نہ رہے تو کیا ہوگا؟ زندگی جنت ہو جائے گی. رائٹ، لائک دنیا میں جنت ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ ایک شرط رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ اس اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے، خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ضروری کیا ہے، شرط کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے، اٹس ناٹ فار ایوری ون، اٹس این ایکسکلوسیو آفر فار دوز جو اولیاء اللہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ کیا میں خود کو اولیاء اللہ کہہ سکتی ہوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تو ایک چیز ہے کہ اولیاء اللہ تو وہ بڑے ولی تھے جو گزر گئے اور اب تو وہ چیپٹر جیسے کلوز ہو چکا ہے نا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کی طرف جانے میں. اوبویسلی ان کے جو لیولس تھے اس تک شاید ہم نہ پہنچ سکتے ہوں، لیکن اولیاء اللہ کی میرے نزدیک آئی تھنک بہت ایک چھوٹی سی اور سادہ سی تعریف ہے. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو ٹرائی ٹو اسٹرائیو فار دیٹ اف وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف آل دیز فیئرز، آل دیز گریفس. اور وہ چھوٹی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں سب سے زیادہ، دنیا میں آخرت میں. اوبویسلی سب سے زیادہ ان کو جو ٹرسٹ ہوتا ہے، ماں باپ پہ نہیں، دوستوں پہ نہیں، کسی پہ، کسی انسان پہ نہیں، کسی چیز پہ نہیں، دولت پہ نہیں، کسی چیز پہ نہیں. سب سے بڑا جو بھروسہ ہوتا ہے ان کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اوبویسلی جب آپ کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر ٹرسٹ آپ کو اللہ پہ ہے تو اوبویسلی آپ مانیں گے بھی تو اس کی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہاں بھروسہ تو مجھے سب سے زیادہ اللہ پہ ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، تو مجھے کرنا تو یہ ہے نا، ماننی تو لوگوں کی ہے. تو ایسے ہو نہیں سکتا. مسئلہ یہ کہ ہم زبان سے تو بہت باتیں کر لیتے ہیں بٹ جب تک ایکشن بیک نہ ہو اس پہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دو چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لیے. سب سے زیادہ اس پہ بھروسہ، اور پھر اپنا ایکشن جو ہے وہ بھی اس کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے، اس کی ماننا. تو وٹ وی گیٹ آؤٹ آف اٹ از کہ دو چیزیں چاہیے. ایک تو رائٹ مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، جو آپ کا ٹرسٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ، کیسے اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ ہو، ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ایکشنز ہیں جو ہمیں لینے ہیں تاکہ وہ ہماری صرف بات زبان تک نہ رہے، وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہو. تو سب سے پہلے ہم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ میں ایک کویشچن کروں گی، آئی ول آسک یو اے کویشچن کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس چیز کا یقین ہے، بیکاز آئی تھنک اٹس پارٹ آف اوور ایمان، جو کچھ ہوتا ہے لائف میں، زندگی میں، دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ہاؤ مینی آف یو بلیو دیٹ؟ مطلب ہم سب مانتے ہیں، زبانی تو ہم مانتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا تو پھر ہم لوگ لوگوں کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر ہم خود کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر ہم لوگ سچویشنز کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارا جو بلیف ہے، جو ہم نے ابھی بات کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. تو پھر بلیم گیم ہم کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اب آپ یو کین آسک می کہ اچھا ہم لوگ پھر ان سب چیزوں کو بلیم نہ کریں تو کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں کہ ایسے کیوں کر دیا؟ اور انفارچونیٹلی کہ وی ڈو گو دیر، ہم لوگ اکثر، ہم میں سے لوگ ادھر بھی چلے جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے. پھر کیا کریں اگر بلیم نہیں کرنا کسی کو؟ کوئی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس چیز کا بھی مانتے بھی ہیں، لیکن جب ہو جاتی ہے اور ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی تو وٹ ٹو ڈو دین؟ اس ایک بلیف سسٹم کے ساتھ کہ پہلا یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ایک دوسری بہت بہت اہم بات ہوتی ہے کہ بیدک الخیر، جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں خیر ہے. مجھے وہ جتنی بھی ناگوار گزری ہے ابھی، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایسے بھی تو کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا ہے، آپ کو کیا فرق پڑے گا، اگر مجھے یہ چیز مل جائے یا مجھے یہ چیز ایسے نہ ملتی، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، تو آپ کر دیں ایسے. رائٹ، تو ہم لوگ ایک آرگیومنٹ یوز کرتے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بلیف سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنا ہے وہ یہ ہے، دیٹ از کہ جو بھی اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، دیٹس فائن، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت ناگوار گزر رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اٹین ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ
خوف کس چیز کا خوف؟ ہمیں یہ ایک پورے دل سے یقین ہے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تب تک کریں گے نہیں جب تک اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے. تو پھر خوف اور غم کہاں گیا؟ پھر کہاں کا غم اور کہاں کا خوف؟ جب ہمیں پتہ ہے، جب ہمیں دل سے اس چیز پہ یقین آ جائے، ان دونوں باتوں پہ، رائٹ؟ اور اسی کو توکل کہتے ہیں. آئی تھنک یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے. بہت انفارچونیٹ بات یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ساری ہمیں باتیں جب ہمیں کرنی پڑتی ہے، صبر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا کہا جاتا ہے، آل آف دیٹ، تو ہمیں لگتا ہے کہ مے بی اٹس فار آخرت، دنیا میں کام نہیں آئے گا. بٹ یقین کریں، دنیا میں زندگی جنت ہو جاتی ہے. آپ محنت کر کے تھوڑا سا یہ اپنے بلیف سسٹمز کو تھوڑا سا پختہ کر لیں تو دنیا میں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو آئی ووڈ ریئلی لائک یو ٹو ڈو دس ایکٹیویٹی، کہ اپنی زندگی پہ دیکھیں پیچھے وہ سارے مومنٹس جب آپ کو لگا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو زندہ کیسے رہیں گے، زندگی آگے کیسے بڑھے گی، دنیا اندھیر ہو گئی. بہت سے مومنٹس آتے ہیں ہم پہ. بچپن سے اسٹارٹ کریں، بے شک اتنا پیچھے جائیں جتنا آپ جا سکتے ہیں یا جتنا آپ کی میموری اجازت دیتی ہے. رائٹ دیم ڈاؤن اینڈ پھر اس کے آگے یہ بھی لکھیں کہ اس میں کیا خیر تھی. اوبویسلی all of those things happened and they brought you here. اور یہ بھی ہو سکتا ہے مے بی کہ you are going through something جس میں آپ کو خیر نظر نہیں آ رہی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اینڈ you are in so much pain. ہوتا ہے، غم بادلوں کی طرح ہوتے ہیں. جب آپ کے اوپر اگر بادل ابھی آیا ہوا ہے تو اوبویسلی آپ کی دنیا تو اندھیر ہوئی بھی ہے نا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پوری دنیا میں کہیں روشنی باقی نہیں رہی. تو ایسے ہوتا نہیں ہے، انشاءاللہ ایک تو وہ بادل ہے، گزر جائے گا. لیکن یہ جو بلیف ہے کہ جب بادل آئے تب ہمیں یقین ہو کہ یہ صرف چھوٹا سا بادل ہے اور یہ گزر جائے گا، اس یقین کو آئی تھنک ڈیولپ کرنے کے لیے یہ بہت ایکسلنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ یو لک بیک، کہ پہلے جب بادل آئے ہیں تو ان کا کیا بنا، گزر گئے نا، وہ ایسے تو نہیں کہ وہ رہ گئے، رائٹ؟ اور ان سے پھر بارش کی، رحمت کی بارش بھی پھوٹی، یہ نہیں کہ وہ ایسے بے مقصد تھے، رائٹ؟ ان کا کوئی فائدہ بھی ہوا، تو وہ فائدہ بھی لکھیں، خیر بھی لکھیں، کیا خیر تھی اس میں، اور وہ واقعہ بھی لکھیں. تو آئی تھنک اٹ ول ہیلپ یو الاٹ انشاءاللہ. اس کو ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے آئی ول شیئر سم، مطلب میری زندگی تو بھری پڑی ہے. اف آئی لک بیک، آج اگر بات کریں ابھی اس مومنٹ میں، تو آئی ڈونٹ ہیو اینی غم. وہ فیض کا ہے نا کہ ہر غم کیا ہر داغ ہے اس دل میں بچس داغ ندامت. تو کوئی داغ ندامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے کسی بھی چیز پہ کہ یہ میں نے ایسے نہ کیا ہوتا یا یہ ایسے نہ ہوا ہوتا. الحمدللہ فار دیٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہے کہ جو آپ کو پسند ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں ایسے کبھی کچھ بھی نہیں ہوا کہ جو مجھے برا لگا ہو یا مجھے اچھا نہ لگا ہو یا تب مجھے اس پہ تکلیف نہ ہوئی ہو. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیم. میں اپنے ڈیڈیز پرنسس لاڈ ایک اکیلی بہن ہوں. لیکن ان 2017 مائی فیملی وینٹ تھرو اے فائنینشیل کرائسس، رائٹ؟ اور تب تو میں ٹیلر سوئفٹ کی بہت بڑی فین ہوتی تھی، اور اس کا وہ البم ریلیز ہوا تھا ریپوٹیشن، اور اس میں دیر از اے سانگ، اور اس میں تھا کہ مائی کیسل کرمبلڈ اوور نائٹ. اور تب میں اس کو بہت جیم کرتی ہوتی تھی اس پہ، اور بہت وائبس وہ آتی ہوتی تھی کہ اچھا دس از سو ریلیٹیبل. آئی واز سو آؤٹ آف دا بلو، اور کبھی ایک سوچا نہیں تھا. آپ کی بالکل زندگی کا وہ ایک چینج ہو گیا، ایک دم سے دھچکا لگا اتنا، اور وہ جو پرنسز لائف تھی اس کو کوئٹ کرنا پڑا. تو دیٹ واز ریئلی لائک، جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ پیچھے دیکھیں، تو میں خود جب پیچھے دیکھتی ہوں تو سب سے بڑا ایک پرومیننٹ وہ ایک سین تھا. اور وہ ایسا سین تھا کہ جب مجھے لٹرلی لگا کہ لائف از اوور، اور اتنا انبیئریبل لگ رہا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دس، یہ کیا ہو گیا. تو وہ پوائنٹ ہے میری زندگی کا. اور اب بہت سالوں سے، لائک 2-3 سال سے مجھے پتا ہے، اور اب بھی لائک اف آئی لک بیک، تو دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی ایم دی موسٹ گریٹفل فار. لائک سب سے زیادہ جو میں شکر گزار ہوں اس سے ایک چیز کی، وہ انسیڈنٹ ہوا. ویسے لائک اوبویسلی تب وہ بہت بڑی بات تھی، بٹ اگر وہ نہیں ہوتا میں ابھی بھی پاپاز پرنسز ہوتی. مجھے کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس فار گرلز، لائک آئی ڈنٹ، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا سیریسلی اباؤٹ دیٹ، رائٹ؟ تو ایسے ہماری زندگی بھری پڑی ہوتی ہے ایسی مثالوں سے. پھر میری ابھی کی ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. ریسنٹلی لائک لاسٹ ایئر میں نے انداز کا، آج ماشاء اللہ سے پھر ہماری وہ پروڈکٹ ریویل بھی ہوئی ہے، یو کین سی دیٹ. بٹ اس کی جو پہلی کلیکشن میں نے لاسٹ ایئر لانچ کی تھی، اینڈ اٹ واز ملینس، ورتھ ملینس، اور اٹ فلوپڈ ان دا سینس کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے ایشوز ہو گئے، اور آئی لاسٹ ملینس بیکاز آف اٹ. ٹھیک ہے، لائک اٹ واز ناٹ مائی منی، اٹ واز انویسٹرز منی، اینڈ اٹ واز سچ اے بگ کرائسس. اور الحمدللہ لائک وہ اتنے سالوں میں اتنی پروگریس ہوئی تھی کہ لائک آئی ڈنٹ وش کہ میں مر جاؤں، کہ ملینس کے ڈیپٹ میں چلی گئی ہوں ایک دم سے. تو آئی ڈنٹ وش دیٹ. دیر واز نو غم، کوئی غم نہیں تھا کہ یہ میں نے ایسے نہ کیا ہوتا یا یہ ایسے نہ ہوا. وائی؟ بیکاز آئی نیو کہ اس میں کوئی خیر ہے. لیکن خوف بہت تھا. پورا سال میں نے جو پچھلے اتنے خوف میں گزارا ہے کہ اوبویسلی فائنینشیل اسٹیبلٹی اور آل آف دیٹ. اور پورا سال اس پروسیس سے گزرنے کے بعد فائنلی لائک دس رمضان، لائک آئی نیو اس میں کوئی خیر ہے، لیکن مجھے خیر نظر نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے. اوبویسلی کیا خیر ہو سکتی ہے، آپ کے ملینز ڈوب گئے. یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ فیملی کو جا کے بتا سکتے ہو، بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی میں obviously. تو اٹ واز می alone with Allah of course. but the point is کہ مجھے پتا تھا اس میں کوئی خیر ہے، پر مجھے خیر سمجھ نہیں آئی پورا سال، اور خوف بہت تھا. تو فائنلی اس رمضان میں مجھے اس کی خیر لائک آ جاتی ہے. you just like what you need to do is کہ keep connecting the dots.
کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ جب آپ کو فائنل وہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ اچھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. اس سے کیا ہوا کہ میرے اندر کا جو خوف ہے نا, جو فائنینشیل, وہ آئی تھنک وہ اس کا دانا تب پڑا تھا جب وہ 2017 سے اس کا خوف بیٹھ گیا ہوا ہے میرے دل میں, فائنینشیل انسٹیبلٹی کا, رائٹ. لیکن وہ تھا اندر اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہ رہے تھے. اور جو آپ کے خوف ہوتے ہیں ان کے آپ کو غلام بن جاتے ہو نا. بٹ دا پوائنٹ از کہ پورے سال کے بعد اس سے کیا خیر نکلی کہ فائنلی الحمد للہ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر لیفٹ آف فائنینسز. مجھے نہیں ہوتا کہ کل کا رزق کہاں سے آئے گا, یا آئی ہیو اے ٹیم الحمد للہ, تو آئی ہیو ٹو پے دیم ہر مہینے, تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اب الحمد للہ آئی ڈونٹ ہیو اینی لائک, نہیں ہوتا, کیونکہ بزنس میں تو آ رہا ہوتا ہے, پیسہ جا رہا ہوتا ہے, تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اچھا اگلے مہینے کی پیز کہاں سے دینی ہے. تو یہ ایک لیسن ہے جو میں نے وہ میلینز لوز کر کے سیکھا ہے. اٹس ورتھ اٹ خوف اور غم سے نکلنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں خیر ہے, اور ہوتی ہے خیر, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اٹ مائٹ بی ابھی یو مائٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ جس میں آپ کو بالکل کوئی خیر نظر نہیں آ رہی, لیکن اس میں کوئی خیر ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا بزی ہیں, اس خوف اور اس غم نے ہمیں اتنا زیادہ وہ ریس کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ وی ڈونٹ لائک, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم رک کے دیکھیں اور اس خیر کو تلاش کریں. یا اور اگر کوئی ایسی چیز ہے اف یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ جس میں آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں میرے لیے کیا خیر ہو سکتی ہے, تو یہ آیت ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ابھی تو اس کی ہدایت بھی اللہ دیتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا آپ کی پچھلی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس میں آپ کو ابھی تک خیر سمجھ نہیں آئی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا, جو بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے, ٹھیک ہے, اب جب آپ اس چیز پہ ایمان لے آئیں گے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ہوگا اس میں خیر ہے, جب یہ ایمان لانا آپ کا کام ہے, لیکن جب آپ لے آئیں گے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, یہدی قلبہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, پھر سکون آ جاتا ہے, پھر خوف نہیں ہوتا, پھر غم نہیں ہوتا. اگر تو آپ دیکھ لیتے ہیں خیر تو انشاءاللہ وہ آپ کا بہت ایک ایمان بوسٹر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو خیر نظر نہیں آ رہی, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں ہے خیر, اسپیشل دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے جو بھی اس میں خیر ہے, مطلب یہ بتائیں اللہ کو کہ اللہ آئی نو دیر از لائک خیر ان دس, بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو پلیز مجھے سمجھا دیں, ٹھیک ہے. وہ سمجھا دیتا ہے. دوبارہ امیجن کریں کہ اگر یہ اٹین ہو جائے یہ لیول کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اور ہمیں کوئی غم نہیں ہے, تو دنیا جو ہے وہ جنت بن جاتی ہوتی ہے یہاں پہ. لیکن دنیا جنت بن جانے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. یو وانٹ گیٹ اے اسپیشل ٹریٹمنٹ فرام اللہ بیکاز آف دیٹ, لائک جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. کہ جیسے ہم لوگ, مطلب میں بہت کہتی ہوں اپنی اسٹوریز میں کہ قرآن کی طرف آئیں, زندگی جنت ہوتی ہے, زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی لائف میں مشکلات نہیں آ رہی ہوتی. وٹ وی کین کنٹرول از ہمارا ریئیکشن. ہم لوگ کوئی کچھ ہوتا ہے تو ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, وہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے. اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ نہ چینج کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس پاور ہے, نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے, نہ حالات, نہ ہی لوگ, دا پیپل اراؤنڈ یو, یو کانٹ چینج دیم, یو کانٹ کنٹرول دیم. وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے, آپ کا ریئیکشن, آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہو. اور یہی سارا ہمارا ٹیسٹ ہے. اور مجھے لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ پرپز آف لائف, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو. جب سے آئی ہیو بین آن دس جرنی آف سیلف گروتھ اینڈ سیلف ڈسکوری, تو اٹس ایک ہی کانسٹنٹ پرپز ہے, اینڈ دیٹ از بیکمنگ دی بیسٹ ورژن آف مائی سیلف, ٹھیک ہے. میرا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں ہے, مجھے کوئی کسی سے غرض نہیں ہے. وی آر دا بیسٹ آف دا کریشنز. فرشتوں سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ دیا ہوا ہے. اور انفارچونیٹ بات یہ کہ ہم لوگ جانوروں سے بھی گئی گزری زندگی گزارے ہیں مینٹل لیول پہ, ٹھیک ہے. آپ کی بھی ایک مقصد ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے اس پہ آپ فوکس کریں کہ ہم ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں چیزوں سے. وہ آپ کا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. آئی لو دس آیت کہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا ہے, تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے, اچھا عمل کس کا ہے. یہی ساری بات ہے, ساری زندگی کا. ہم کہتے ہیں کہ پرپز آف لائف اینڈ آل آف دیٹ, رائٹ. ہم لوگ بہت اس پہ گہری گہری فلاسفیز بھی ہیں بہت زیادہ. یہ ہے پرپز آف لائف, ٹھیک ہے. ہم ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور روتے رہے اس کے بارے میں, تو اوبیسلی دنیا جہنم بن جائے گی. اور اگر ہمیں وہ لیول ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس میں کوئی خیر ہے, تو دنیا اوبیسلی جنت ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے کہ جیسے وہ اینستھیزیا کا انجیکشن نہیں لگ جاتا ہوتا, آپ کچھ پروسیجر کرنا ہو کسی نے, تو وہ آپ کو اینستھیزیا کا انجیکشن لگا دیتا ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو یہ دنیا جو ہے یہاں پہ ہم نے گزرنا ہے مشکلوں سے, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اینستھیزیا کا انجیکشن بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو لگا کے جب ہماری اندر دوڑ رہا ہوگا تو ہمیں افیکٹ نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگا. افیکٹ تو ہوتا ہے, اینستھیزیا بھی لگا بھی ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا سوئی چبھی ہے یا یہ ہوا ہے, رائٹ. چبھن تھوڑی سی ہوتی ہے پر آپ اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ برداشت سے باہر ہو جائے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اینستھیزیا کا انجیکشن دے کے بھیجا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از قرآن. جب ہم قرآن کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں نا, سما لیتے ہیں, تو پھر جو بھی ہو رہا ہو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہاؤ آر یو سروائیونگ, تم ہنس کیسے رہے ہو, تم رو کیوں نہیں رہے, اور وٹ ایور, لائک کچھ بھی ہو جائے آپ پہ خوف نہیں ہے, آپ پہ غم نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ امیون ہو جاتے ہیں بہت, وہ شاید وہی انہیں اولیاء اللہ جن کی ہم بات کرتے ہیں شاید ان کا لیول ہو, شاید ہم وہاں کبھی نہ پہنچ پائیں, لیکن پھر وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. ریئیکشن جو ہوتا ہے تھوڑی دیر, ٹھیک ہے, تکلیف ہوتی ہے,
لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کو پیرالائز نہیں کر دیتی, وہ آپ کو کہ آپ اپنی زندگی میں موو آن کرنے کے قابل نہ رہیں, یا جو کچھ اور آپ کا مقصد ہے یا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ بھی اچیو کرنے کے قابل نہ رہیں. سب سے آئی تھنک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ رزق ہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میرا رزق کا خوف نکلا, تو ہم اتنی وہ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے دنیا, اور آپ کو ایسے فیل کرایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو لائک رن ایز فاسٹ ایز یو کین, اور جتنا بھی آپ دوڑ لو میڈ ٹو فیل کہ اٹس ناٹ انف, اٹس نیور انف, ٹھیک ہے. تو وہ اس ریس سے خود کو باہر کیسے نکالیں, آپ تھک گئے ہیں, یو ڈونٹ ایون وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا ریس, لیکن وہ خوف اتنا ہے ہمارے اندر کہ وی جسٹ کانٹ اسٹاپ اوور سیلس. تو اس خوف سے نکلنا آئی تھنک ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اب دیر از اندر پوائنٹ, اینڈ دیٹ از کہ یہ جو خوف اور وسوسے ہیں اور یہ جو غم ہے اور مسلسل اوور تھنکنگ ہے کہ آئی کانٹ اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ تھنگس, رائٹ, جو بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں, یہ آتے کہاں سے ہیں خوف, رائٹ. یو نیڈ ٹو ریکگنائز یور اینمی, اٹس اے فائٹ. اور اگر آپ ایک جنگ میں جا رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو نو یور اپوننٹ. تو اوبیسلی آل آف دس از فرام شیطان, یو نیڈ ٹو ریمبر دس. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, دا اونلی تھنگ یو کین ڈو از تھنک اباؤٹ اٹ. تو ایٹ لیسٹ وہ تو کرو نا. تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ اگر اف آئی اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ تو آئی ول لوز کنٹرول, ٹھیک ہے. میں نہیں سوچوں گی تو کون سوچے گا, رائٹ. حالانکہ آپ کی سوچوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور پھر وہ آپ کو اتنا اسپائرل کر دیتا ہے, وہی بات کہ پھر یو آر لیونگ ان دا پاسٹ اور ان دا فیوچر. ہمارے دن کا آئی تھنک 1 گھنٹہ بھی ہم لوگ پریزنٹ میں ہو کے نہیں گزارتے, ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کہیں بھی ہیں, ہمارا دماغ مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے, رائٹ. تو اس چیز سے نکلنا, تو وہ شیطان نکلنے نہیں دیتا. دا اونلی تھنگ یو کین ڈو از تھنک. تو ایٹ لیسٹ اوور تھنک تو کرو نا. حضرت ابراہیم کے پاس یا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت شیطان گیا تھا, تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ اچھا وی نو کہ یو آر شیطان, تو ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو وی نیڈ ٹو جب بھی یو آر یو اسٹارٹ اوور تھنکنگ اباؤٹ اینی تھنگ, تو فوراً سے یاد کروائیں کہ دس از فرام شیطان. اینڈ ایک اور چیز, آپ کی بیسٹ فرینڈ کیا ہے, معوذتین. وہ 2 صورتیں آپ کو پتا ہوگا, دین آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس, اور دے نیڈ ٹو بی یور بیسٹ فرینڈس, ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی ہے سورہ فلق ہے, تو اس میں تو اوبیسلی آپ کے باہر کے فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے, حسد سے, جادو سے, اور ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو اس کو تو میں بہت دل سے مانگتی تھی, لیکن جو اگلی صورت ہے اس کو میں نے کبھی ریلیٹ نہیں کیا اس سے, ٹھیک ہے, جو سورہ ناس ہے. حالانکہ اگر آپ کمپیریزن کریں ان دونوں کا, تو ایک صورت میں جو پہلی ہے سورہ فلق, اس میں کیا ہوا ہے کہ باہر کے فتوں سے پناہ مانگتے ہیں آپ اللہ سے, ٹھیک ہے, کہ باہر کے سارے جو فتنے ہیں ان سے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور یہ جو ہے سورہ ناس, اس میں کیا مانگ رہے ہیں, اس شیطان کے شر سے وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے, اور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو یہ جو سینوں میں ہماری جو ٹینشنز ہمیں جکڑے میں اور جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتی ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے آپ کے اندر شیطان, رائٹ. جب بھی آپ کو لگے کہ یو آر آپ دوبارہ آپ اوور تھنک کر رہے ہیں, تو اس کو ریسائٹ کر لیا کریں. معوذتین کہتے ہیں اس لیے پروٹیکٹیو بیریئرز ہیں یہ, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات نیت, اور دوسری بات دعا, ٹھیک ہے. کہ جو ہدایت ہوتی ہے, لائک اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بنا مانگے سب کو دیتے ہیں, لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی, ٹھیک ہے. ہدایت سب سے پہلا کویشچن ہونا چاہیے آپ کا اللہ تعالیٰ سے, اور سب سے زور سے اور سب سے زیادہ دل سے مانگے جانے والا کویشچن, اٹ نیڈس ٹو بی دیٹ کویشچن جو آپ اللہ سے کانسٹنٹلی مانگ رہے ہیں. نماز میں کتنی دفعہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بس پڑھ دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف ایک آیت, پوری صورت بھی نہیں, ایک آیت جو ہے اس کی کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو ایک اس آیت کی دفعہ اگر آپ خود کو حاضر کر لیں, اپنے دل کو حاضر کر لیں اور دل سے مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, تو آپ کو یہی کافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وہیں سے ہدایت مل جائے گی, اہدنا الصراط المستقیم, وہیں سے سیدھا راستہ مل جائے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں, ٹھیک ہے. اور جب ہدایت مل جائے گی, نو دیٹ اس کو ویلیو کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ویلیو نہیں کر رہے ہوتے نا, ٹھیک ہے. 2 چیزیں, نیت, دعا, اینڈ 3rd از ایکشن, آف کورس, ٹھیک ہے. ایکشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ آپ کے گرد وہ ایک قلعہ تعمیر کرنا ہوتا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اور اتنا مضبوط کیسے لو کہ یہ چیزیں اس کو پاس تھرو نہ کر سکے, ٹھیک ہے, اس میں سے گزر کے آپ تک نہ پہنچ سکیں. جو آپ نے اس کیسل کی جو پہلی اینٹ ہے, جو پہلا حالہ آپ نے حفاظت کا اپنے گرد بنانا ہے, جو وچ ول سیو یو فرام آل آف دس از کہ صبح شام کے اذکار, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پڑھنے ہیں. اور ان کا آئیڈیل ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو, صبح سورج نکلنے سے پہلے, رائٹ آفٹر فجر آپ پڑھ سکتے ہیں, اور شام میں سورج غروب ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں. آئیڈیل ٹائم یہ ہوتا ہے. دس از جسٹ دا فرسٹ ایکشن. دیر آر گوئنگ ٹو بی مور ایکشنز, مور تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو انکارپوریٹ ان اوور روٹین. آئی ہوپ یور ٹو ڈو لسٹ از کلیئر, ٹھیک ہے. نیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اسٹارٹ کرنی ہے, دین ایکشن, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ماننا اسٹارٹ کرنی ہے, اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دعائیں اسٹارٹ کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.